نا ارے بڑی بری موت ہوئی، نہیں میرے عزیز، بری موت اس کو نہیں کہتے، بری موت کفر پر ہو وہ بری موت ہے۔ ایمان پر اگر مر گیا اور 70 ٹکڑے بھی ہو گئے تو وہ بری موت نہیں، وہ شہادت کی موت ہے۔ سبحان اللہ، شہادت ہے، اسے بری موت نہیں کہا جائے گا۔ جنازے جات اپنے باپ کا جنازہ لے جانے والا بیٹا بھی تختیاں بند کر کے قبر کی مٹی ڈال کر کے جب گھر آتا ہے، میت پکار رہا ہوتا ہے، اسے سب چیزوں کی خبر ہے، لوگوں کے چلنے کے چپل کی آواز تک مردہ سنتا ہے، لیکن اتنی تاریک قبر، ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ نظر نہ آئے، اور ایسے دفن کر کے آتے ہو، نہ ایک تکیہ دیتے ہیں، نہ ایک بوریا، نہ ایک چادر، اور نہ قبر میں کوئی روشن دان سوراخ، کچھ نہیں۔ یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ توجہ، جب تم اپنے دوستوں کو بھی جاتے ہوئے دیکھو گے، تمہیں دفن کرنے والا بیٹا بھی جاتے ہوئے دیکھو گے، بھائی بھی جاتے ہوئے تم دیکھ رہے ہوں گے، قبر کے اندر سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، اندھیرا 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 قبر کا۔ اس اندھیری رات میں اگر کوئی روشنی لے کر آتا ہے تو تاجدار مدینہ کی ذات، سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کیا بات ہے، اس قبر کی اندھیری رات میں وہ روشنی لے آئیں گے۔ اور میرے عزیزو، جب تمہیں پتا ہے کہ قبر میں ہمیں ان کی ضرورت ہے، حشر میں ان کی ضرورت ہے، تو پھر سن لو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ہم نے دنیا داروں کو بھی دیکھا ہے، ان کے گھروں پر عزت ڈھونڈنے والے، ان کی جوتیوں پر عزت ڈھونڈنے والے، ان پر اپنی زندگیاں نچھاور کرنے والے، بڑھاپے میں تمہیں بھی تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، پارٹیوں سے نکال کر کے تو ایسا انہیں بیوہ بنا دیا گیا ہے کہ کوئی پوچھتا تک نہیں ہے۔ لیکن اے سنی مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا یہ بات یقین کے ساتھ یاد رکھے، میرے آقا نے کبھی اپنے غلاموں کو تنہا نہیں چھوڑا، کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک واقعہ لکھتے ہیں، مکہ مکرمہ میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا، اور جیسے ہی وہ انتقال کر گیا اس کا چہرہ جانور کی طرح بن گیا۔ ایک ہی بیٹا تھا، سنو، ایک ہی بیٹا تھا، اور باپ کا چہرہ جانور کی طرح ہو گیا، کچھ گناہ کیا ہوگا، کچھ غلطیاں کیا ہوگا۔ اب بیٹے نے جب باپ کا چہرہ بگڑتا ہوا دیکھا، فوراً دروازہ گھر کا بند کر دیا، اور دیکھ کر کے میت کو ڈر لگنے لگا کہ اب لوگوں کو دیدار کراؤں کہ نہیں کراؤں، جنازہ اٹھاؤں گا، لوگ تو دیکھنے آئیں گے، دفن کیسے کروں؟ گھر کی عورتوں کو سب کو سمجھا بجھا کر بٹھا دیا اور کہا اب میں اعلان نہیں کروں گا، باہر دفن کرنے نہیں لے جاؤں گا، گھر کے اندر ہی گڑھا کھود کر اپنے باپ کو یہیں دفن کر دیتا ہوں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ورنہ بے عزتی ہو جائے گی، بڑی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ نوجوان لڑکا گھر میں روتا ہوا بیٹھا ہے، میرے باپ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ رو رہا تھا، اچانک اس کے گھر کے دروازے سے کھلنے کی آواز آئی، اچانک دروازہ کھلا، ایک بزرگ گھر کے اندر آئے، وہ آتے ہی ان کے چہرے پر چادر تھی، وہ سیدھے میت کے پاس گئے، چادر ہٹائی، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، پھر چادر بند کر دی، پھر اس نوجوان لڑکے کے پاس آئے، وہ بزرگ کہتے ہیں کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رہا ہے؟ نوجوان لڑکا کہتا ہے میں تو آپ کو دیکھا نہیں، کہاں سے آپ اندر آ گئے، میں نے دروازے سب بند کر دیے تھے، لیکن اب آپ آ گئے ہیں تو کیا دیکھتے نہیں میرے باپ کا چہرہ بدل گیا ہے، میں اپنے باپ کو لوگوں کے سامنے کیسے جنازہ اٹھاؤں؟ آپ نہیں دیکھتے چہرہ جانور کی طرح ہوا ہے۔ وہ آئے ہوئے بزرگ نے کہا بیٹا جا کے دیکھ تو صحیح، تیرے باپ کا چہرہ سلامت تو ہے، کچھ ہوا نہیں۔ وہ نوجوان کھڑا ہوا اور گیا اپنے باپ کی لاش کے پاس، چادر ہٹائی تو دیکھتا ہے اپنے باپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، سبحان اللہ، خوبصورت ہے۔ وہ خوشی کے مارے روتے ہوئے سجدہ شکر میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پھر کھڑا ہوا، اس نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو نے فرشتہ بھیج دیا میرے گھر پر، یہ کون بزرگ ہے جو میرے باپ کے چہرے کو انہوں نے ٹھیک کر دیا؟ اس وقت تک وہ بزرگ گھر سے نکلنے کو تھے، دروازے تک پہنچے تھے، یہ دوڑتا ہوا آیا اور ان کا دامن پکڑ لیا، کہا آپ کون ہیں؟ اللہ کا فرشتہ، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے، آپ نے میرے باپ کے چہرے کو ٹھیک کر دیا، یہ احسان کیوں کیا؟ وہ آئے ہوئے بزرگ پلٹتے اور کہتے انا محمد رسول اللہ،
میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی وہ نوجوان سنا قدموں میں گرا، کہا آقا میرے گھر آپ کی آمد ہوئی اور اس حال میں مجھے بتائیں میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے باپ کا کوئی ایک گناہ ایسا تھا جس سے مولا ناراض تھا، رب قدیر غضبناک تھا۔ جیسے ہی تیرے باپ کا انتقال ہوا مولا نے اپنے غضب کا اظہار اس کے چہرے پر کیا، تیرے باپ کا چہرہ بدل گیا۔ لیکن اے نوجوان، تیرے باپ کی ایک اچھائی تھی، ایک اچھائی یہ تھی کہ تیرا باپ اس وقت تک بستر پر سوتا نہیں تھا جب تک 100 مرتبہ مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ حضور فرماتے ہیں روزانہ اس کی عادت تھی، گناہ ہوں گے لیکن اپنے نبی کو یاد کیے بغیر سوتا نہیں تھا۔ جو فرشتہ اس کے درود مجھ تک پہنچاتا تھا، آج وہ فرشتہ آ کر کہنے لگا غضب ہو گیا رسول اللہ، آپ پر درود پڑھنے والا وہ بندہ آج مر گیا لیکن مولا کے جلال کا شکار ہوا، اللہ کے غضب کا شکار ہوا ہے۔ اگر آقا آپ اس پر رحم نہ کریں گے تو دنیا بعد میں تانا دے گی، درود پڑھنے والے کا چہرہ ہی سلامت نہیں رہا تو کس کا سلامت رہے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھ کر کے آیا اور تیرے باپ کے چہرے کو دیکھا تو بگڑا ہوا تھا، میں نے ہاتھ رکھا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، مولا یہ وہ چہرہ ہے جو مجھے یاد کیا کرتا تھا۔ رب قدیر نے فرمایا محبوب اپنا ہاتھ اٹھاؤ، ہم تمہاری سفارش پر تمہارے غلام کے چہرے کو چاند سی شباہت دیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، خوبصورتی عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو میرے آقا کی سفارش پر پھر سے وہ حسن و جمال عطا کیا۔ میں یہ بات جب پڑھتا ہوں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اسی لیے پھر بریلی کے امام کی بات یاد آتی ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اے مسلمانوں میں آج پھر سے تمہیں قریب لا کر کے کہتا ہوں ادھر ادھر مت دیکھو، اگر تمہارے دردوں کو کوئی آج سمجھنے والا ہے، تمہارے غموں کو اور تمہارے غم کی داستان کو کوئی اگر سننے والا ہے تو وہ میرے آقا کی ذات ہے، وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ دنیا تمہارے غموں پر ہاتھ نہیں رکھتی، یہ تمہارا مذاق اڑاتی ہے۔ تم جس کے پاس جا کر کے شکایت کرتے ہو ہمارا یہ حال ہو گیا، ہمارا وہ حال ہو گیا، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دنیا داروں نے ہمیشہ ہمارا مذاق اڑایا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں 2 چاکلیٹ دے دیں گے، تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز تھما کر کے بھیج دیں گے، لیکن تمہارے دردوں کا مداوا کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر کوئی ہے سچی محبت تم سے کرنے والا، وہ آمنہ کا لال ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جو قبر میں جا کر کے بھی میرے آقا ہم گنہگاروں کو یاد کرتے رہے، معراج کے سفر میں پہنچ کر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں ہم گنہگاروں کی سفارش کرتے رہے، کیا تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دو، اپنے شب و روز وقف کر دو، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات ضرور کہوں گا، میں تمہارے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر کسی کے اندر بزدلی ہے، خوف ہے تو نکالو۔ اب بقیہ زندگی کی ہر سانس ہم نبی پاک کی محبت کے لیے وقف کریں گے انشاءاللہ۔ حضور کے لیے جیئیں گے، حضور کے لیے مریں گے۔ بریلی سے قریب رہتے ہو بلکہ تمہارا ضلع بریلی ہے، سبحان اللہ، تمہارا ضلع بریلی ہے اور تمہاری قسمت پر پوری دنیا رشک کرتی ہے۔ ہم تو بہت دور ہندوستان کے ساؤتھ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا آبائی وطن کرناٹکا ہے، لیکن مصر میں جائیں، مدینے میں جائیں، لوگ ہم کو بریلی سے پہچانتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ کیوں؟ اب تمہارا حق زیادہ ہے۔ بریلی کے رہنے والے، بریلی کے امام کے قریب رہنے والے، اس نصیحت کو یاد رکھو، اس بریلی کے امام نے اپنی محبت تمہارے سینوں میں نہیں ڈالی، پوری زندگی بھر قلم چلایا ہے تو میرے مصطفیٰ کی محبت تمہارے سینوں میں ڈالی۔ نعرے تکبیر، اسی لیے نعرے رسالت، عشق محبت، عشق محبت، نبی اعلیٰ حضرت، اسی لیے پوری دنیا آج یہ برملا کہتی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اس بریلی کے امام کی یہ نصیحت یاد رکھو۔ کیا نصیحت؟ انہوں نے یہ سبق دیا تھا،
दहन में जुबान तुम्हारे लिए। हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये जिंदगी गुजारने का तरीका है, ये जिंदगी गुजारने का तरीका है। और जिस दिन तुम बेदार हो जाओगे, जिस दिन तुम खड़े हो गए, ये दुनिया फिर 100 साल के लिए सोने पर मजबूर हो ही जाएगी। आज देख लेना, ये हमारी कौम बेदार हुई है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अब ये बच्चे खामोश नहीं रहेंगे। जवाब देने का तरीका सिर्फ तलवार चाकू छुरी नहीं है, हम इन चीजों का इस्तेमाल करते नहीं। हमारे पास जो ताकत है वो इश्क मुस्तफा की ताकत। सुभान अल्लाह। याद रखो, हर दुश्मन का मुकाबला गोली बम बारूद चाकू छुरी तलवार से नहीं होता। बाज दुश्मन वो हैं जो सिर्फ तुम्हें जलाना चाहते हैं। उनका डिफेंस, उनका मुकाबला किस बात से करोगे? एक बार अगर कोई तौहीन करता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर उंगली उठाता है, तो उसका जवाब तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन ये कसम खा करके जाएंगे कि अब हर बच्चे को आशिक रसूल बना कर रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। अपनों में तो अपनों में, तुम्हारे खीमों में भी आकर के हम मुस्तफा के नारे लगा कर जाए। क्या बात है। ये बात होगी, देखना आप, ये बात होगी। जिस दिन तुम ये तय कर लोगे, हर खीमे से आवाज आएगी लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, लब्बैक या रसूल। आपने आज ये गुस्ताखियां देख करके हो सकता है नर्वसपन महसूस किया हो, थोड़ा बहुत तकलीफ तो होती है, लेकिन एक बात मैं बताकर चाहता हूं, ये जितने कुत्ते भौंकते हैं चंद दिनों की बात, यहां पर भी जलील होके मरते हैं, आखिरत में भी जिल्लत इनका ठिकाना है। लेकिन 1400 साल से कई गुस्ताख आए, हुजूर की शान में तौहीन करने वाले कितनों को याद है? कुछ के नाम याद होंगे, अबू लहब, उतबा, शैबा, अबू जहल, लेकिन वो क्या गुस्ताखी करते थे ये किसी को पता है? भूल गए होंगे लोग, सब खत्म हो गया। आज भी जो कर रहे हैं ये बरसाती कीड़े हैं, इनको ऐसा लगता है कि सारी गाड़ी यही चला रहे हैं। हमारे यहाँ एक मसल बोली जाती है, बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता चलता है और वो कुत्ता ये समझता है पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूं, और बैलगाड़ी जब आगे चली जाती है तो उसे पता चलता है कि उसको तो कोई और बैल चला रहे थे। इन कुत्तों को अभी थोड़े दिनों के बाद पता चलेगा गाड़ी कोई और चला रहा था। एक बात आपको मैं बता दूं, इनका भौंकना बंद हो जाएगा, खत्म होगा, लेकिन अगर कोई चीज हमेशा बाकी रहेगी तो क्या है? रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। सुभान अल्लाह। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ऐ मेरे अजीज बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, इनकी गुस्ताखियों के जवाब में मैं ये अर्ज जरूर करूंगा, तुम्हारी गिनतियां उंगलियों पर भी नहीं हो पाएगी, लेकिन मेरे आका की मदह सराई करने वाले आसमान के तारों से भी ज्यादा हैं। हुजूर की जिन्होंने सच्ची मदह की है, तारीफ की है, उनको दुनिया आज भी याद रखती है। अबू जहल के कलमे तो याद नहीं, लेकिन हस्सान बिन साबित के जुमले सबको याद हैं। वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। रसूल पाक का एक शहदाई सहाबी यूं कहता है, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। अल्लाह ने हर ऐब से आपको पाक पैदा किया है। 1400 साल पहले आशिक रसूल ने मेरे आका की शान बयान की थी, मौला ने उसका नाम भी बाकी रखा, कलाम भी बाकी रखा। इतना ही नहीं, अस्कंदरिया की सरजमीन से पुकारने वाला एक आशिक रसूल शरफुद्दीन बूसीरी जब ये कहता है, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमि हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमि या अक्रमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममि वलन यदीक़ रसूलल्लाहि जाहु कभी इदल करीमु तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमि फ़इन्ना मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमि या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़ुमत इन्नल कबाइर फ़िल ग़ुफ़रानि कल्लममि।
لعل رحمت ربی حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے عزیزو 800 سال کے بعد مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کو میرے آقا کی شان میں کہا ہوا ہر جملہ یاد ہے، لیکن گستاخیاں کسی کو یاد نہیں رہتی. ہر خطے سے ہر زبان سے میرے آقا کی تعریف کرنے والے کم نہیں ہوئے. اسی لیے میں آج اس منبر کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں. یہاں تعریف ہوگی تو صرف میرے مصطفیٰ کی ہوگی، یہاں سے بیان ہوگا تو میرے آقا کی بادشاہت کا اعلان ہی ہوگا. کیا کہا ملا عبد الرحمن جامی نے؟ تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ، چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ. سعدی شیرازی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ شفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور حافظ شیرازی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. عربی والوں نے بھی کہا، فارسی والوں نے بھی کہا، پنجابی شاعر عاشق رسول کہتا ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمک لٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھے کتھی جا اڑیاں. دنیا کے سارے عاشقوں کا کلام جب ختم ہوتا ہے بریلی کا امام پکارتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آقا میں کیا کہوں تمہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سبحان اللہ. زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. گستاخ کتے بھونکتے ہیں، بھونکنے دو، مگر بریلی کا امام ہمیں یہ سبق دیتا ہے ہم جب کہیں گے تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں تو یوں کہیں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. سبحان اللہ، اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا، ہم بے کسوں کا سہارا ہمارا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، نبی اعلی حضرت. کیا بات ہے حضرت. بس اس منبر کا حق یہی ہے کہ ایک عاشق رسول کی زبان سے نکلے ہوئے اشعار کو پڑھ دیا جائے. سبحان اللہ. اور جس منبر پر اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھے جائیں میں سمجھتا ہوں منبر کا حق ادا ہو گیا. کیا بات. ہاں باقی ہم جیسوں کی تعریف کرنے کے لیے اسٹیج نہیں سجایا جاتا ہے، یہ منبر میرے مصطفیٰ کی شان کے لیے ہے، اور جو ان پر فنا ہو گئے ان کی شان تو ویسی ہی بیان ہوتی ہے.
اس لیے اب آؤ، اخیر میں میرا میسج یہی ہے، اسی بات کو اپنی زندگی